سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے استماع یعنی سننا، محبت سے شوق سے سننا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شے کو نہیں سنا اس شوق اور محبت سے جس شوق اور محبت سے نبی کا قرآن پڑھنا سنا۔ جب نبی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نبی کی تلاوت کو جس شوق سے سنتا ہے اس محبت سے اور کوئی چیز نہیں سنتا جس محبت سے نبی کی تلاوت سنتا ہے۔ اسے تو پھر نبی کا ذکر، ایک حدیث میں عام شخص کا بھی ذکر۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخت اذن کے اعتبار سے، اذن مانا کان لگانا، کان لگانے کا مانا غور سے سننا، شوق سے سننا اور محبت سے سننا، اس شخص کو اچھی آواز میں قرآن پڑھتا ہے۔ نبی اس لیے خاص ہے کہ اللہ نے جو انبیاء کو لحن دی ہے، جو پڑھنے کا اسلوب دیا ہے، وہ سب سے ممتاز ہوتا ہے۔ تو نبی کی تلاوت اور نبی کی قرات سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ داؤد علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت کرتے، اللہ کی وحی کی تلاوت کرتے تو بعض روایتوں میں پرندے تک بیٹھ جاتے اس تلاوت کو سننے کے لیے۔ یہ پرندوں کو بھی اس تلاوت میں حسن ذوق اور حسن سماع محسوس ہوتا ہے۔ پرندے بھی اڑتے اڑتے بیٹھ جاتے اور نبی کی تلاوت کو سن۔ تو انبیاء کو ایک خاص اللہ تعالیٰ نے عطا دی ہے تلاوت کے حوالے سے۔ اور یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رات کو قرآن پڑھا کرتے تہجد میں، اور نبی علیہ السلام بعد کا تہجد سے فارغ ہو کر اس کے خیمے کے باہر کھڑے ہو جاتے اور اس کی تلاوت سنتے۔ اور ایک دن آپ نے فرمائی دیا اس ابو موسیٰ اشعری کو تو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی دے دیا۔ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں لگتا ہے اللہ کا نبی داؤد قرآن پڑھ رہا ہے، ایسا محسوس ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتے پرندے رک جاتے اور ان کی تلاوت سنتے۔ تو انبیاء کو تو خاص ایک ذوق دیا گیا تلاوت میں، لیکن یہ فضیلت اس عام بندے کو بھی حاصل ہے۔ ایک عام شخص بھی اگر اچھے لہجے میں، اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس تلاوت کو بھی بڑے شوق اور بڑے محبت سے سنتا ہے۔ یتغنی بالقرآن، تغنی بالقرآن یعنی قرآن کو اچھے لہجے سے پڑھنا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے مطلب یتغنی بالقرآن کا معنی استغنا کیا، لیکن استغنا کے معنی کو قبول نہیں کیا۔ خاص طور پہ امام شافعی کو بتایا گیا کہ سفیان یہ کہتے ہیں کہ تغنی بالقرآن سے مراد استغنا ہے، جس کے پاس قرآن ہو وہ لوگوں سے مستغنی ہو جائے، کسی سے بھیک نہ مانگے، کسی سے ہاتھ نہ پھیلائے، لوگوں سے مستغنی ہو جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں یہ تغنی بالقرآن کا معنی نہیں ہے، تغنی بالقرآن کا معنی یہی ہے کہ قرآن کو اچھی آواز، اچھے لہجے، اچھے طرز اور اچھے اسلوب سے پڑھا۔ لیکن اچھے اسلوب کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو قواعد سے خارج کر دو اور جو تجوید اور مخارج کے تقاضے ہیں ان سے کوسوں دور ہو جاؤ۔ جیسے ہمارے پنجاب سے بہت سے واعظین آتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں قرآن، لیکن قواعد کا کوئی اہتمام نہیں۔ ٹھیک ہے اس کو ایک اچھے راگ اور لہجے میں پڑھا جائے، لیکن قواعد کا تو خیال ہو، تغنی بھی ہو اور قواعد کو ملحوظ رکھا جائے۔